السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے دینیات حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج مختصر گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان امت کا مقام و مرتبہ اور منصب کیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ مسلمان امت جو کہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ قوم اور امت ہے، اس کو اللہ نے نبی کی بعثت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اور اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس ذمہ داری کو یہ امت جتنا زیادہ لے کر چلے گی اتنا ہی زیادہ وہ اپنے مقام و مرتبے پر قائم رہے گی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا وقار اگر کسی چیز سے جڑا ہے تو وہ ان کا فرض منصبی ہے۔ جب وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہیں گے، ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا وقار ہمیشہ بلند رہے گا اور اس کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لیے مال و اسباب تنہا کافی نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ضرورت کے اعتبار سے حیثیت اپنی اہمیت کی رکھتے ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہوتے ہیں۔ اصل مشن ہوتا ہے، اصل ویژن ہوتا ہے، اصل ٹارگٹ ہوتا ہے، اصل میتھڈ ہوتا ہے، اثر کام ہوتا ہے جس کے اوپر چل کر امت اپنا وقار بنایا کرتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں 3 آیتوں کو منتخب کر کے آپ کے سامنے امت کی جو حیثیت اور اس کا جو مقام ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر ذکر فرمائی ہے، اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مبعوث کیا ہے سارے انسانوں کے لیے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس امت کے ایک عظیم ترین مقام کو طے کر کے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقصدیت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اللہ نے خیر امت بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے، بہتر امت بنایا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے، اس کو ایک مشن کے ساتھ جوڑا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کو برپا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور استحکام کے ساتھ دین پر قائم اور دائم رہیں گے۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے اور یہ ان کی عظمت کا راز ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے مقام کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جو فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے تمہیں درمیانی امت کی حیثیت سے کھڑا کیا ہے، طے کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اس آیت سے جو مسلمانوں کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی پوزیشن جو واضح ہوتی ہے، وہ ایک زبردست مانیٹر کی ہے، وہ ایک ریگولیٹنگ پاور کی ہے، وہ لوگوں کو صحیح طور پر دیکھ کر ان کو راستہ دکھانے کی ہے، گائیڈ کی ہے، اور لوگوں کے مسائل کے اندر صحیح نشاندہی کرنے کی ہے، ان کے ایشوز کو صحیح طریقے پر ایڈریس کرنے کی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے اوپر گواہ بننے کی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کامیابی کس راستے میں ہے، ناکامی کدھر سے ملتی ہے۔ اس کو واضح اور متعین کرنے میں اس امت کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے۔ یہ پیش کرے اس بات کو کہ کامیابی کا راستہ کدھر سے ملتا ہے، کدھر سے امت کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، کدھر سے ناکامی ملتی ہے، انسانیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اس کو طے کرنے کے لیے اللہ نے امت کو منتخب کیا ہے، اور اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ وہ فیصلہ بتائیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، اور امت نے صحیح کام کو کیا کہ نہیں کیا، اپنے عہدے کو پورا ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ یہ گواہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی۔ تیسری آیت جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہے کہ اللہ رب العزت اس میں امت کا نام بھی منتخب کرتا ہے اور امت کا مقام اور اس کی تاریخ بھی واضح کرتا ہے۔
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے ہی نام طے ہو چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور ان کی امت کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی اس امت کا نام اللہ نے طے کر دیا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی امت مسلمہ کی تھی اور ان میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کی تھی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ تو اس امت کا نام پہلے سے طے شدہ ہے، اور اس امت کا نام فرد کے بجائے مشن سے جوڑ کر رکھا گیا ہے۔ اسلام والی امت، اسلام کے کام کو لے کر آگے بڑھنے والی امت، اس مشن پر قدم بڑھانے والی امت، یہ امت کا مقام و مرتبہ، یہ ہے امت کا نام۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ اس آیت میں بھی فرمایا تھا کہ تمہارا رشتہ کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ اللہ نے اس رشتے کو باقی رکھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی بھی ہے، نسبی بھی ہے اور نبوی بھی ہے۔ اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ نے اس امت کو بھی اسی رشتے سے باندھ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کا رشتہ ہے۔ اور ایک بڑی بات اللہ نے جو اس میں فرمائی، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، یو آر دا چوزن نیشن، کمیونٹی، اللہ کی طرف سے منتخب امت ہو۔ اس سے بڑا امتیاز کیا کسی قوم کو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے اپنی چوزن امت کہتا ہو۔ لیکن خوب یاد رکھیے، اپنے دماغ میں یہ بات لکھ لیجئے اور اپنے دل میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ چوائس اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اولاد یا نسب یا رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے وہ اسلام کے مشن سے وابستہ رہ کر اس کی خدمت کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ جو اس پر کام کرے گا، جو اس میں آگے بڑھے گا، وہی صحیح نبی کا وارث بنے گا اور وہی صحیح اسلام کا ترجمان ہو سکے گا۔ ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اب یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ امت کا مقام بہت عالی ہے، ان کا مرتبہ بہت عظیم تر ہے، ان کو منصب بہت اونچا دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے جس کو ان کو پورا کرنا ہے، تبھی وہ دنیا میں اپنے کام کو انجام دے کر سرخرو ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ اسی طرح گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے جیسا کہ آج بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت میں دوبارہ سے احیاء کا کام فرمائے اور امت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔